بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التدریب الاول ہماری ہو چکی، آج التدریب الثانی دوسری تدریب ہے۔ جو ہم نے پہلے 4 اسباق پڑھے ان کی التدریب الثانی دوسری مشق ہے۔ التدریب اس کا معنی ٹریننگ، پریکٹس، مشق، الثانی دوسری۔ تبادل السؤال والجواب تغییرا للاسم کما فی النموذج، تم سوال و جواب کا تبادلہ کرو اسم کو بدلتے ہوئے جیسا کہ مثال میں کیا گیا ہے۔ تبادل تم تبادلہ کرو، السؤال سوال کا، والجواب اور جواب کا، تغییراً بدلتے ہوئے، للاسم اسم کو، کما جیسا کہ، کما یہ جو ہے تشبیہ دینے کے لیے، مثال دینے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے عربی کے اندر، اور اس کا معنی ہے جیسا کہ۔ فی کا معنی میں نموذج کہتے ہیں مثال کو، نمونے کو، طرز کو۔ یعنی اس سبق کے اندر یہ ہے کہ ہم نے سوال و جواب کا تبادلہ کرنا ہے اور اسم کو ساتھ ساتھ بدلنا ہے۔ جیسے آپ پہلی مثال دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ آپ پہلی مثال دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کا جو انداز ہے وہ پہلی والی مشق کی طرح ہے، یعنی صدیقن ہے تو ہم نے جواب کے اندر صدیقن کہنا ہے، آگے صدیقتن ہے تو ہم جواب کے اندر صدیقتن کہیں گے، اخن ہے تو جواب میں اخن لگائیں گے۔ اسی طرح آگے آپ نے اس کو قیاس کر لینا ہے، والا حاضل قیاس۔ من حاضا، من ہم نے یہ پیچھے پڑھا، یعنی اب اس سبق کے اندر من حاضا کی پریکٹس ہوگی۔ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا من حاضا تو جواب میں کہا تھا حاضا صدیقی، من حاضا، حاضا صدیقی۔ من کون، حاضا یہ من سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے کون۔ حاضا قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے یہ۔ من حاضا یہ کون ہے، حاضا صدیقی یہ میرا دوست ہے۔ آگے صدیقتن، صدیقتن کہتے ہیں فیمیل دوست کو، یعنی جس طرح آگے اخن ہے پھر آگے اختن ہے، صدیقتن، صدیقن جو لفظ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہو، ہم نے اگر اس کو فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہو تو اس کے آگے تا لگا دیتے ہیں عموماً۔ جس طرح صدیقن ہے تو یہ میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے فرینڈ، تو ہم اس کے آگے گول تا جو مؤنث کی علامت ہے وہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا صدیقتن، تو اس کا معنی ہوگا فیمیل فرینڈ۔ اسی طرح زمیل یہ بھی دوست کو کہتے ہیں، تو اس کا جب ہم نے مؤنث کے لیے اس کو استعمال کرنا ہو تو ہم کہیں گے زمیلتن، جلیس جلیستن، رفیق رفیقتن، حبیب حبیبتن۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ صدیقتن ہے تو اب ہم نے سوال بھی اسی انداز میں، یعنی مؤنث والا سوال بنانا ہے، تو من حاضی یہ ہم لگائیں گے، من کا معنی کون، اور حاضی یہ یعنی فیمیل کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فیمیل کی طرف جب قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو حاضی کا استعمال کرتے ہیں۔ من حاضی یہ کون ہے، حاضی صدیقتی یہ میری فرینڈ ہے۔ اخن میل ہے تو ہم سوال بنائیں گے من حاضا، حاضا اخی یہ میرا بھائی ہے۔ اخن کہتے ہیں عربی کے اندر بھائی کو۔ من حاضا یہ کون ہے، حاضا اخی یہ میرا بھائی ہے۔ اختن عربی کے اندر بہن کو اختن کہتے ہیں، اختن بہن۔ من حاضی اب فیمیل ہے تو ہم اسی حساب سے آگے سوال بنائیں گے، من حاضی یہ کون ہے، حاضی اختی یہ میری بہن ہے۔ والدن میل ہے، من حاضا، حاضا والدی والد کہتے ہیں ابو کو عربی کے اندر۔ یہ ہے والدتن فیمیل ہے، والدہ کو، امی کو عربی کے اندر والدتن کہتے ہیں۔ من حاضی والدتی یہ میری امی ہے، یہ میری والدہ ہے۔ معلم عربی کے اندر ٹیچر کو، استاد کو معلم کہتے ہیں۔ فیمیل کے لیے اگر یہی معنی ہم نے لینا ہو معلم کا، ٹیچر کا، تو معلمتن۔ آگے مسئولن ہے، مسئول عربی کے اندر پرنسپل کو کہتے ہیں، نگران کو کہتے ہیں، ذمہ دار کو کہتے ہیں، مینیجر کو بھی مسئول کہا جاتا ہے۔ مسئول اس کے کئی معنی ہیں، نگران، ذمہ دار، پرنسپل، ذمہ دار۔ مسئولتن یہی معنی فیمیل کے لیے۔ آگے جدن عربی کے اندر دادے کو جدن کہا جاتا ہے اور نانے کو بھی جدن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے جدتن دادی کو عربی کے اندر جدتن کہا جاتا ہے اور نانی کو بھی جدتن کہا جاتا ہے۔ اچھا اب آ جائیں معلم، اب یہ مذکر ہے تو ہم سوال بھی اسی حساب سے بنائیں گے، یعنی من حاضا یہ کون ہے، حاضا معلمی
یہ میرا ٹیچر ہے، یہ میرے ٹیچر ہیں۔ من هذه معلمتی، من هذا مسئولی، من هذه مسئولتی، من هذا جدی، من هذه جدتی۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ہمارے پچھلے اسباق اور آنے والے اسباق کو سننے کے لیے العربیہ للطالبین ہماری پلے لسٹ کو سیو فرما لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مع السلامتی، الی اللقاء۔